ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، دختران ملت، ترتیب وار مجالس میں قلب کو بری صفات سے خالی کرنے کے لیے کون سی صفات بری ہیں چن چن کر بتایا جا رہا ہے، اور اچھی صفات اس کی ضد میں جو ہیں اسے اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ کافر کے قلب کی جو صفات ہیں، اس کا جو نظریہ ہے، اس نظریہ اور اس کی اس صفات سے اپنے کو دور رکھنا، ایسا قلب ہمارا نہ ہو جائے، اس سے ڈرتے رہنا۔ اگر اس کا کوئی گوشہ ہمارے اندرون میں پایا جا رہا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، تڑپنا، بے قرار ہونا کہ اللہ جو افعال، جو صفات کافروں کے تھے یہ میرے اندرون میں کیوں آ رہے ہیں، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے، میرے دل کو پاک فرما دیجئے۔ اس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اسی کو تصفیہ اور تحلیہ کہتے ہیں سلوک میں۔ یہ تیسری مجلس ہے جس میں کافرین کے قلوب کی جو صفات ہیں اس کا مذاکرہ کیا جا رہا ہے۔ آج کی مجلس میں طبیعت میں بشاشت نہ ہونے کی وجہ سے وائرل فیور چل رہا ہے، جس کی وجہ سے شاید تفصیل سے بات نہ کر سکوں، لیکن ناغہ نہ ہو جائے اس لیے میں نے 2-3 صفات چن لی ہیں، اسی پر کچھ آیات اور اس کی ترجمانی سنا کر آج کی مجلس کا کچھ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، گزشتہ مجلس میں جس کو فوکس کر کر میں نے خاص طور پر بتایا تھا، بہت نازک بات، وہ یہ کہ آج ہماری کیفیت کیا ہو گئی ہے کہ ایک کافر اور مشرک ہمیں راہ روکتا ہے، ہماری راہ روکتا ہے اور ہمیں پیٹتا ہے، ہمیں مارتا ہے، تو ہماری یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم پلٹ کے جواب دے سکیں۔ یہ کیفیت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ اگر آپ نے میرے جملوں پر غور کیا ہوگا تو جو بات بنیادی میں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اغیار کے طرز زندگی سے مرعوب ہو کر ان کا طرز اختیار کر لیا اور نبی کا طرز چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں ہم اس قدر بزدل بنا دیے گئے کہ ہماری ہیبت، ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے دل سے نکال دیا۔ آج کی آیت اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ پہلی آیت، اگر چاہتے ہو کہ کافر کے دل میں تمہارا رعب ہو، کافر کے دل میں تمہارا دبدبہ ہو، کوئی مشرک جرأت نہ کرے کسی مسلمان کو اذیت دینے کی اور تکلیف دینے کی، اور اگر کوئی حماقت بھی کرے تو پھر اس کو سمجھ آ جائے کہ اس نے غلطی کی۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔
دو چیزیں ہیں، ایک ہے اب یہ وہ ملک ہے جس ملک میں کھلم کھلا بولنے کے لیے بھی علماء ڈرتے ہیں، مگر کیا کریں، سب ڈریں گے تو پھر بولیں گا کون؟ جان دو ہمارے اوپر اج بلا آن دو، ہم اج بول دیتے۔ دو چیزیں ہیں، اب ان دو چیزوں کو اختیار کرو گے تو واپس تمہارا رعب و دبدبہ آئے گا، اور اگر یہ دو چیزوں کو چھوڑے رہو گے، ڈرتے رہو گے، بزدل بنے رہو گے، تو کبھی تمہارا رعب اور دبدبہ کافر کے دل پر نہیں آ سکتا۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین میں ثابت قدمی کا پایا جانا۔ اگر اس دین میں آپ ثابت قدم ہیں، پھر آپ کا رعب سامنے والے پہ پڑے گا، یقین کامل ہوگا تو آدمی ثابت قدم رہے گا۔ ڈاما ڈول کیا آئے گی بھائی، مولویاں بولیں دیکھیں گے ہمارے بات، تو یہ چل رہا اپنے یقین کا حال، ایسا نہیں چلے گا۔ یقین ہو، یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ علماء کی بات نہیں ہے، یہ تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بے یقینی کے ساتھ نہیں لو، دین لینا مضبوطی کے ساتھ لینا، ثابت قدمی کے ساتھ لینا۔ ثابت قدمی ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ اس کو حضرات صوفیہ استقامت سے تعبیر کرتے ہیں، صوفیہ اس کو استقامت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اصطلاح صوفیہ میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کو تھوڑا سا کھولنے کے لیے آپ کے ذہن کا دروازہ کھول لوں۔ مجھے یہ بتاؤ، کرامت اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ کیا بولتے ہیں مول صاحب؟ کرامت دکھ گئی تو بولے میں تو تمہارا مرید ہو جاتا ہوں، بولتے نہیں بولتے؟ کیوں؟ کرامت بہت اعلیٰ چیز ہے بھائی، معیاری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو یہ عطا فرماتے ہیں، ہے نا؟ بڑی اچھی چیز ہے، واقعی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ غایت معجزہ اور غایت کرامت ہی یہ ہے کہ بندہ جس کے ہاتھ پر معجزہ دیکھے اس کے واسطے سے اللہ تک پہنچ جائے، اور جس کے ہاتھ پر کرامت دیکھے اس کے واسطے سے اللہ تک پہنچ جائے۔ یہ غایت ہے معجزے کی، اور یہ غایت ہے کرامت کی۔ اللہ معجزہ کیوں دکھاتے ہیں؟ تاکہ بندہ اللہ کی طرف آئے، نبی کے ہاتھ پر دیکھے گا تو ان کو سچا جانے گا، اور ان کی اتباع اور پیروی کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اور ولی کے ہاتھ پر کرامت اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ان کو سچا جان لے اور ان کے ساتھ ہو جائے، اور جب ان کے ساتھ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جنت میں داخلہ اور اپنا قرب اور اپنی رضا نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایک وجہ ہے نا معجزے کی غایت، بندے کا اللہ سے جڑنا، کرامت کی غایت بندے کا اللہ سے جڑنا۔ اب اگر کسی بندے میں کرامت نہ دیکھی کیا کرو گے؟ نہیں مول صاحب چھوٹے موٹے مولوی صاحب ہیں۔ اب ان لوگوں کا پرکھنے کا جو معیار ہے نا وہ بہت غلط ہو گیا۔ دکن کی ایک معروف شخصیت تھی، اللہ غریق رحمت فرمائے، بڑے ظریف الطبع تھے، عالم دین تھے، سب جانتے ہیں ان کو، میں نام بولا تو پہچان لیں گے آپ لوگ، حضرت عاقل علیہ الرحمہ۔ ریاض میں ہم جہاں ٹھہرتے تھے کمال الدین فاروقی صاحب کے گھر پر، وہاں ہمارا نماز تراویح ہوتی تھی، وہاں نماز پڑھاتے تھے تو حضرت وہاں آرام فرماتے تھے۔ تو اس وقت میں حضرت سے کچھ تنہائی میں مذاکرات بھی ہوئے۔ ان مذاکرات میں ایسے ہی ظرافت کرتے ہوئے ایک مرتبہ حضرت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا پھرائی ہے بیٹے، یہاں تک کہ میں پڑوسی ملک بھی جا کر آیا ہوں۔ پڑوسی ملک بولا سمجھ گئے نا، پڑوسیوں کے پاس جا کے آئے۔ تو یہ جو پڑوسی ملک کو گئے نا تو وہاں کے لوگ جو ہے نا یہ بڑا بکرا کاٹ کے
دسترخوان نکالے اور اس کے بعد میں 10-12 روٹیاں، جس کو تمیز کہا جاتا ہے. جو سعودی عرب گئے ہیں وہ جانتے ہیں تمیز کس کو کہتے ہیں. تمیز کہتے ہیں ہماری 6-7 روٹیوں کی ہوتی، ایک روٹی رہتی. پورے 1 کلو آٹے کی پھیلا دے کے، جیسے تندور کی روٹی تنور میں لگاتے نا، ویسے ہی تمیز کو تنور میں لگا کر نکالا جاتا ہے. تندور کی شکل کی ہی ہوتی ہے، اس کو تمیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ 10-12 لا کر رکھے انہوں. کیا بولے تو ہندوستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں کے سب سے بڑے عالم صاحب آئے، مطلب بکرا بھی بڑا ہونا کہتے، روٹیاں بھی 10-12 ہونا. حضرت عاقل علیہ الرحمہ نے کہا کہ میرے ساتھ بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا بیٹے. جب کھانے کے واسطے بیٹھے تو اپن لوگ ایک پھلکا کھانے والے، اس میں کہا پاؤ ٹکڑے میں کا آدھا ٹکڑا کھایا تو پیٹ بھر گیا، الحمدللہ بول کے ہاتھ اٹھا لیا. میں آپ لوگ کھاتے رہیے بول کے بیٹھا ہوا تھا دسترخوان پہ. تو اندر سے عورتیں بول رہی کہتے انہیں اتنے بڑے مولوی بول کو بلا کو نہیں ہوتے بولے، چھوٹے مولوی ہو کہیں کو تو تچ کھایا بولے. کیا خیال ہے؟ کہیں کو چھوٹا مولوی بھائی، مولوی چھوٹا اس لیے کہ کھانا اچھا نہیں کھایا. اگر اچھا کھایا تو ہاں وہ یہ بولے بڑا مولوی ہے، ڈٹ کے کھائے تو یہ بڑا مولوی. ایسے ہی ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ صاحب کرامت اگر ہوگی تو بڑا ولی ہے، اور کرامت نہ ہوگی تو وہ بڑا ولی نہیں. حالانکہ کرامت سے بڑی چیز حضرات صوفیہ کے یہاں اصطلاحاً یہ لکھا ہے، سر دل براں اٹھائیں. حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توضیحات فرمائی ہیں. اس میں حضرت نے لکھا ہے الاستقامہ فوق الکرامہ. اگر کسی بندے کو کرامت نہیں ملی، استقامت مل گئی تو یہ کرامت سے بڑی چیز ہے. بولو دیکھو اس کو، اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں کیا؟ اس کا روزہ چھوٹ رہا ہے کیا؟ اس کی زکوٰۃ چھوٹ رہی ہے کیا؟ اس کا حج چھوٹ رہا ہے کیا؟ پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی اس سے چھوٹ رہا کیا؟ آقا کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں کیا؟ اور یہ مداومت سے اس پہ عمل کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ اگر یہ مداومت سے اس پر عمل کر رہا تو کرامت مت دیکھو، استقامت اس سے بڑی چیز اس کو حاصل ہے. سمجھ آ گئی کوئی؟ اب تو سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیے اس کو میں نے تھوڑا پھیلا دیا تاکہ میری بات آپ سمجھ سکیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ کافروں کے دلوں میں آپ کا رعب ہو تو آپ سے کیا مطلوب ہے؟ استقامت. حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم ایک بڑے عالم دین ہیں، پڑوسی ملک ہی کے ہیں، لیکن اس وقت ترکیہ میں قیام پذیر ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. لوگوں نے دعا دی. کیا فرمایا؟ بھائی یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے. کیا بولا؟ کیا فرمایا؟ یوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے. اس لیے کہ استقامت ایک کیفیت ہے جو چاہے نہ چاہے جب ڈال دی جائے تو اس میں جمنے کا کام ہے. اور اگر آدمی مانگ رہا ہے اللہ استقامت دے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مصیبت دے پھر استقامت دے. سمجھ رہے ہیں؟ نزاکت کو سمجھیں. کیا مانگنا چاہیے اللہ سے؟ اللہ عافیت عطا فرمائی. ہمارے دین کے کاموں میں عافیت دے دیجیے، ہمارے دنیا کے کاموں میں عافیت دے دیجیے. اللہ سے عافیت مانگو. ہاں اگر حالات آ جائیں تو استقامت سے جم جاؤ. آتے ہیں حالات، کوئی آدمی مستثنی نہیں ہے. حالات نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہوگا. یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ حالات آئیں گے. اب ان حالات میں دین پر قائم رہنا، استقامت سے ڈٹ جانا اور جم جانا، یہ بڑا ملکہ ہے. اس لیے بڑا ملکہ ہے کہ اگر کسی نے یہ کر لیا تو اس کو جو اعزاز ملے گا، اس کو جو اکرام ملے گا وہ کیا ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت یعنی جو اللہ کی جانب سے کسی انسان پر حالات آ جائیں اس کے باوجود دین کو نہیں چھوڑتا، پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ جو وعدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ خود فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس کو خوشخبری دی جاتی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پیچھے رہ جانے والوں کا غم نہ کر، آگے جہاں جانا ہے وہاں کا اندیشہ نہ کر۔ خوف کہتے ہیں آگے آنے والی چیز کو، اور غم کہتے ہیں پیچھے چھوٹ جانے والی چیز پر اپنے دل میں کسی قسم کی فکر کے پائے جانے کو۔ مثال کے طور پر مرنا ہے، اس میں دو مثالیں ہیں۔ مرے کے بعد آدمی جائے گا آخرت کی طرف، ہے نا، تو اب وہاں کا ڈر لگا ہوا ہے، ایسے ہی جیسے دلہن کو ڈر لگا ہوا ہے۔ دلہن کو ڈر لگتا کہ نہیں لگتا؟ شادی کے دن بہت رو لیتی، اتنا روتی کہ اس کے بعد پوری زندگی سب کو رلاتی۔ یہ کہ ڈر لگا ہوا ہے، گئے بعد میں گھر کیسا رہیں گا نہیں معلوم، ساس کیسی ملتی کی، سسرا کیسا رہتا ہے کی، جیٹ کیسا ہے کی، دیور کیسا ہے کی، نندا کیسے ہے کی، شوہر صاحب کیسے ہے کی، کس کو معلوم؟ دیکھے تو نہیں اب تک۔ اماں بابا پکڑے کر دیے، وہ تو شکر کرنے کا ہے، وہ اماں بابا پکڑ کے کر دیے تو کر لیے سوالے، مہربانی کر رہے ہیں ہمارے اوپر، نہیں تو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے بول کو کر لے رہے ہیں پٹا پٹیاں۔ آج چل رہا نا بھائی۔ تو جو دلہن ہوتی ہے، دلہن کو ایک خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سسرال کیسا ہوگا، تو ایک ایمان والا ہوتا ہے جب موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک خوف ہوتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا، اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ راضی ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا، آگے میرے لیے انعام ہے کہ میرے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو نازل کر کے اس کو اطمینان دلا دیتے ہیں، اللہ تخافوا، یا میرے پاس آ رہا ڈر مت، گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، میرے پاس آ رہا ہے تو تیری زندگی کا بدلہ مجھے تجھے دینا ہے۔ تجھے یقین نہیں کہ تیرا رب بڑا غنی ہے، تجھے یقین نہیں کہ تیرا رب بڑا سخی ہے، تیری چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا کر دینے والا جواد ہے، اس کی عطا کے خزانے بے بہا ہیں۔ اب اس کو یہ اطمینان فرشتے دلا رہے ہوتے ہیں، لا تخاف، آگے نہ ڈرو، چلو آگے۔ تو اچھا، بعض صوفیہ نے بعض چہروں کو دیکھ کر بتایا کہ یہ جنتی ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کے چہرے دیکھ کے بتایا کہ یہ جنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے، ہر کس و ناکس پہ فتوے فٹ کرتے مت بیٹھیں، جنتی اور جہنمی کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ مگر اتنا ثابت ہوتا ہے اس سے کہ اگر کسی بندے کے مکھ پر موت کے وقت مسکراہٹ ہو اور اس کے ہونٹ ہنسی کے انداز میں پھیلے ہوئے ہوں، تبسم کے انداز میں پھیلے ہوئے ہوں، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تخافو کا اثر ہے۔ اب اس کو ڈر نہیں رہتا، جس کا ڈر نہیں رہتا وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے، یار آج تو رب سے ملاقات ہوگی، آج تو محبوب سے ملاقات ہوگی۔ وہ جس کے لیے زندگی بھر عبادت کرتا رہا، وہ جس کے اوپر ایمان لایا، آج اس سے ملاقات کا دن ہے۔ کیا ہے موت؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملانے کا ذریعہ۔ الموت جسر، جسر کہتے ہیں پل کو، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملانے کا ذریعہ۔ اللہ تخافو، یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ یہ فضیلت اس لیے حاصل ہوئی ہے کیونکہ اس نے دین میں آنے والے مصائب پر ثابت قدمی دکھائی، استقامت دکھائی، یہ آخرت کے اعتبار سے۔ اور جب آدمی کہیں جا رہا ہو نا تو دوسری چیز بھی ہوتی ہے، ارے یار میں تو جا رہا ہوں، میرے پیچھے میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے پیچھے میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہر آدمی کو یہ فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی میں آدمی صبح سے شام تک تھکتا ہے پھر بھی کماتا ہے، تھکتا ہے پھر بھی کماتا ہے، دھوپ ہے پھر بھی کما رہا ہے، بارش ہے پھر بھی کما رہا ہے۔ ارے صاحب اتنا کہیں کیوں؟
اپنی زندگی کا کیا بھروسہ، کب ٹپک جاتے نہیں معلوم. اگر چلے گئے تو پیچھے بچی کی شادی ہے، بچوں کی زندگیاں ہیں، کچھ تو بھی چھوڑ کے گیا تو لگا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا بول کے کر لے رو صاحب تھوڑا. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہی کیفیت ہوتی ہے. تو جب موت آتی ہے تو اس وقت بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. وہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ یار میرے پیچھے میری بیوی کا پرسان حال کون ہوگا، میرے پیچھے میرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، میرے پیچھے میرے رشتہ دار، میرے اقربا جو میرے ماتحت تھے، جن کی میں انتظام ربوبیت کر رہا تھا، کھلانے پلانے کے کام میں اللہ نے ان کا مجھے معین بنایا تھا، اب میرے بعد ان کا کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اللہ ولا تحزنوا، ان کے بارے میں تو کیوں سوچ رہا؟ تو رب تھا کہ رب تھا؟ تو رب تھا کہ رب تھا؟ اگر وہ رب تھا تو اب بھی ہے رب. تو بس اس رب سے ملنے جا رہا ہے. اب رب سے ملنے جا رہا ہے تو ان سب کی فکر چھوڑ دے. رب سے ملنے جا رہا ہے تو ان سب کی فکر چھوڑ دے. جیسے اللہ نے تجھے پالا ہے تیری اولاد کو پالے گا، جیسے تیرے ماں باپ کو پالا تھا ویسے تجھے پالا، تیری بیوی کو پالا ویسے ہی تیرے بچوں کو پالے گا. غم نہ کر، ولا تحزن وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، کنتم توعدون. پھر دو باتیں فرمائی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں ہم ہی تو تمہارے سرپرست تھے، ہم ہی تو تمہارے رہبر و رہنما تھے. نحن اولیاؤکم، نحنو کا لفظ آیا ہے. نحنو سے علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں جو بندہ، میرے جملوں پر غور کرنا، یہ سبق کا حصہ ہے. نحنو، انا، دو الگ جملے ہیں. انا کہتے ہیں واحد متکلم کا صیغہ ہے، نحنو کہتے ہیں جمع متکلم کا صیغہ ہے. انا اگر اللہ کہتے کہ میں تمہارا ولی تھا دنیا میں، بات معقول تھی. نحنو اولیاؤکم کہہ کر اللہ نے بتایا اللہ ہی نہیں، فرشتے بھی تمہارے محبوب تھے، فرشتے بھی تمہارے ارد گرد تھے، فرشتے بھی تمہارے لیے اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے، فرشتے بھی تمہارے لیے اللہ سے تڑپ کر مانگنے والے تھے، وہ بھی تمہارے دوست تھے، وہ بھی تمہیں چاہنے والے تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے کسی کے ساتھ ہوں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا یہ فرشتے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ بہت لپیٹ کر آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں میں جہاں میرا سبق کا حصہ ہے. فرشتے جن کے ساتھ ہیں وہ اللہ کی مدد ہے نا. اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ اس قوم کو دوسری قوموں پر، اس قوم کا رعب دوسری قوموں پر ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا؟ تو یہ قوموں پر رعب جو ڈالا ہے ملائک کے ذریعے سے، یہ کس بنیاد پر ڈالتا ہے؟ ثابت قدمی کی وجہ سے. سبق پر آگئے اب آپ؟ بہت پھرا کے لایا مگر کل ہم لوگوں کو کیاتن پر لے جانا تھا تو ہمارے رہبر جو تھے انہوں نے بھی ماشاءاللہ کافی پھرا دیا. تو ایسے ہی کبھی کبھی سمجھانے کے واسطے پھرا دینا پڑتا ہے. سمجھ آگئی کچھ گفتگو؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. نحن سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فرشتوں کو بھی ایمان والوں کا دوست رکھتے ہیں، ان ایمان والوں کا جو ایمان والے ثابت قدم ہو جاتے ہیں. ثابت قدمی اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے، اور جن کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ ایسوں کو کیسے ضائع کرے گا؟ تو ہمارے ساتھ دعائیں شامل ہو جائیں فرشتوں کی تو پھر غیر قوموں پر اللہ تعالیٰ ہمارا رعب ڈال دیتے. ایک چیز تو یہ چاہیے کہ استقامت چاہیے، ثابت قدمی چاہیے، اور دوسری چیز چاہیے اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ. ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا چاہیے؟ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ. اچھا بھائی یہ بولو، نماز کیا ہے؟ فرض ہے نا. روزہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ تلاوت کیا ہے؟ امر بالمعروف کیا ہے؟ نہی عن المنکر کیا ہے؟ جی قربانی کیا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ اٹک گئے پورے، جھٹکا لگ گیا شاید. جہاد کیا ہے؟ میں نہیں بولتا، آیتیں سناتا ہوں، ترجمہ آپ سے کراتا ہوں، میرے کو وہ بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کتب علیکم الصیام. کتبہ کیا معنی ہے؟
فرض کر دیا گیا. کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیا ہے. کتب علیکم القصاص، ہم نے تم پر قصاص کو فرض کیا. کتب علیکم القتال، ایک بھی آدمی ترجمہ نہیں کر رہا ہے. میرے اوپر کیس بک ہوتا، ڈرتے کہیں کیوں؟ کھلا بولو نا، ڈر رہے کیوں؟ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ فرض نہیں ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے. بزدلی چھوڑیں، اسی بزدلی کی وجہ سے کافر جو ہے نا روڈ پہ اپنے کو مار رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ہمیں دی تھی. نمبر 1 ثابت قدمی، ثبات فی الدین. نمبر 2 جہاد بالسیف. اگر یہ 2 چیزیں تمہارے اندرون میں آ جائیں نا، پھر اللہ کی مدد و نصرت ایسی آئے گی. اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد حال یہ ہوگا کہ اب تک کافر تمہیں روڈوں پہ مار رہا تھا، اب اللہ تمہیں کہتا ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اب ان کی گردنیں مارو اور ان کے پورے جسموں کو ادھیڑو. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کا رعب پڑ جائے، جب آپ کا دبدبہ ان کے اوپر ہے، آپ کی ہیبت ان کے اوپر بیٹھ جائے، پھر یہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اور یہ صفت ایمان والے کی ہے کہ یہ ثابت قدم ہوتا ہے. اول تو اللہ سے عافیت طلب کرتا ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو دین کو نہیں چھوڑتا. اور کافر دین لاتا ہی نہیں ہے. جانتے بھائی مسلمانہ بہت پریشانیوں میں کہاں جا کے پھنسوں، انہیں تو ایمان ہی نہیں لاتا. نمبر 2 دین پر نہیں جمتا. نمبر 3 جہاد نہیں کرتا. اور ہم میں سے جو کر رہے ہیں ان کو اچھا بھی نہیں سمجھ رہے. ایک فرض ادا کر رہے ہیں وہ تو ان کو اچھا بھی نہیں سمجھا جا رہا. فلسطین میں اب فرض جہاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرض عین ہے. اگر کوئی فرض کفایہ سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے تو وہ جاہل ہے. یہ سمجھ لے کہ میں گناہ گار ہوں، اس وقت فرائض میں سے ایک فرض کو چھوڑا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. لیکن اگر یہ سمجھے کہ وہ جائز نہیں ہے اور وہ فرض کفایہ ہے، وہ کر لے رہے ہیں ان کے لیے کافی ہے، اگر یہ سمجھا تو کل قیامت میں منکر قرآن کی صورت میں اٹھایا جائے گا. میں نے جو آیت پڑھی ہے، چونکہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی اس لیے آیتیں سناتا نہیں، آپ سمجھ جائیں یہی بس ہے انشاءاللہ. یہ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 12. میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ انفال کی ہے، آیت نمبر ہے 12. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اب یہ جو جہاد سے جی چرانے کا معاملہ ہے، یہ جہاد سے جی چرانے کا معاملہ تمنا زندگی میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ ارے یار گئے تو مر جاتا ہے، رہندے لے ہوں، یہ ہے نا ڈر، گئے تو مر جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلانے کے لیے تم نہیں گئے تو کون سے بچنے والے ہیں؟ تم نہیں گئے تو کون سے بچنے والے ہیں؟ اب تم کو عقل دی اللہ نے. سوچو، بعض وہ ہیں جو جہاد میں گئے، بعض وہ ہیں جو جہاد میں نہیں گئے. ٹھیک ہے، اس وقت فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے، وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ جہاد میں ہیں، شہید ہو رہے ہیں. میرے ابا، میرے دادا، جی میرے قریبی رشتہ دار جو فوت ہو گئے، وہ کون سے جہاد میں تھے؟ وہ کوئی جہاد میں تھے؟ وہ تو کوئی جہاد میں نہیں تھے. تو کیا ان کو موت نہیں آئی؟ آئیے، وہ چلے گئے. تو زمین میں چلنے اور پھرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ صاحب کتنے ہی لوگ آئے اور کتنے ہی لوگ چلے گئے. اس کے واسطے جہاد کا ہونا ضروری نہیں ہے. کسی کی موت اگر باہر لکھی ہو، میدان جہاد میں نہیں، تو وہ لاکھوں کے نرغے میں ہو پھر بھی موت نہیں آتی. اس کا نمونہ سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ ثبوت ہے یہ. سیدنا خالد ابن الولید نے کیا کہا تھا؟ حضرت نے فرمایا تھا کہ لوگوں مجھے دیکھ لو، میں وہ ہوں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیف اللہ المسلول، یہ اللہ کی ننگی تلوار ہے. مجھے دیکھو. اگر موت واقعی جہاد میں آ جاتی نا
تو مجھے جہاد میں مر جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جہاں تیر کا زخم نہ ہو، جہاں تلوار کا زخم نہ ہو، جہاں خنجر کا زخم نہ ہو۔ میرے جسم کا ہر عضو کٹا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے موت آ رہی ہے تو بستر پر آ رہی۔ کیوں؟ موت وہی نہیں ہے، یہاں ہے تو یہاں مرنا ہے، وہاں ہے تو وہاں مرنا ہے۔ یہ چلنے پھرنے سے، عبرت حاصل کرنے سے، نصیحت حاصل کرنے سے اسباق ملا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ تمہارے دل سمجھ سے کام لیتے، تاکہ تمہارے دل سمجھ سے کام لیتے۔ کیا سمجھیں گے آپ؟ قوموں کے عروج و زوال سے سمجھیں گے، افراد کی آمد و رفت سے سمجھیں گے کہ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، ان کا آنا اور جانا تمہیں یہ بتائے گا کہ ہاں ہمیں ایک طرف جانا ہے، ایک دن قیامت کے، ایک دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ او آذان یسمعون بہا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے سامنے وہ مناظر جہاد نہیں ہوتے، لیکن تاریخ تو سنتے ہو کسی سے، اس سے تو پتہ چل جاتا ہے نا، کہ آواز نہیں پہنچی تمہارے کانوں تک کہ بات کو سمجھتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگاہیں نہیں دیں کہ اس سے دیکھ لیتے؟ ہمارے ماں باپ کو ہم نے دیکھا نا، یہ تو گھر میں ہے، اپنے رشتہ داروں کو ہم نے دیکھا نا، یہ تو گھر میں ہے منظر۔ کہ ان کو دیکھنے کے بعد بھی یہ دنیا حقیقی دنیا نہیں ہے، یہ دائمی دنیا نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہ عارضی ہے، ہر ایک کو ایک کے بعد دیگرے چلے جانا ہے۔ کیا تمہیں اس سے سبق حاصل نہیں ہوتا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یاد رکھو کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھ سے تو دیکھتا ہے، مگر یہ جو دل ہے نا یہ اندھا ہو جاتا ہے کہ حق کو قبول نہیں کرتا، حقیقت کو قبول نہیں کرتا۔ موت ایک سچی حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو قبول کرنے سے اعراض کرتا ہے، حالانکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی ایک دن ہے جس دن ہم سب کو بارگاہ خداوند قدوس میں حاضر ہونا ہے۔ کافر کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے پاس جانے کا یقین نہیں۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور یوں پوچھتے تھے، بلکہ ایک ظالم، ایک جاہل نے ایک حرکت یہ کی کہ ایک ٹوٹی ہوئی ہڈی، بوسیدہ ہڈی قبرستان سے اٹھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ اے محمد یہ دیکھو ہڈی بتائی اس نے، بوسیدہ ہڈی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے مسلا۔ ہڈی جو ہوتی ہے نا وہ آٹا ہو جاتی ہے، برادہ ہو جاتی ہے، جب برادہ ہوگی نا تو یوں ڈالتے ہوئے وہ جب سے نکلا شاید وہ جلا کے اس کے بعد یوں ڈالتے، میرے کو ایسا دکھ رہا ہو، یوں حضور کے سامنے اس نے جو ہے نا پوری راکھ گرائی، وہ اس کی دھول گرائی ہڈی کی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ جب ہم ایسے ہو جائیں تب اٹھائے جائیں، جب ایسی ہڈیاں بوسیدہ ہوں تو کیسے اٹھایا جائے گا؟ یعنی تمہاری یہ بات بکواس، یہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشا۔ کافر کی صفت کیا ہے؟ آخرت کا یقین نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں، مگر سارے کافر ایسے ہیں یہ بھی ضروری نہیں، یہ یاد رکھیں ہم، سارے کافر ایسے ہوں یہ ضروری نہیں۔ اب بعض کافروں سے پوچھیں، ان کے یہاں ایک نظریہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں اچھے کام کریں گے تو سورگ میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو نرک میں جلو گے۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ اگر یہ نظریہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی، بعض کافروں کے قلوب ایسے ہوتے ہیں کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں اصطلاح میں دہریہ کہتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں اصطلاح میں دہریہ کہتے ہیں، یعنی وہ آخرت و آخرت کو مانتا ہی نہیں، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ قدرت خداوندی کو مانتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تم جس دن کا انکار کر رہے ہو اس دن کا ہونا ضروری ہے، اس دن کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم کو جزا و سزا دی جائے۔ یہاں کی سزا کم تھی، وہاں کی سزا کے واسطے جو ہے نا اللہ میں ایک نے ایک اور ایک دن رکھے۔
یہاں کی سزائیں کم ہیں کیا؟ ایک اور دن ہے کہ جہاں سزائیں دی جائیں گی۔ فرمایا کہ بھائی یہ دنیا ہے، یہاں نہ سزا کامل ہے نہ جزا کامل ہے، یہاں سزا بھی کامل نہیں ہے، جزا بھی کامل نہیں۔ کیوں؟ ہمارے حضرت نے اس مضمون کو ہمیں اس طرح سمجھایا، جیسے ہم نے سمجھا ویسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس نے 100 قتل کیے، ٹھیک ہے؟ 100 قتل کرنے کے بعد عدالت میں ثابت ہو گیا کہ اس نے 100 قتل کیے، کیا سزا دیتے ہیں؟ جلدی جلدی بولے تو میں جلدی آگے بڑھوں گا۔ کیا بولتے ہیں؟ میری آواز نہیں ہے تو آپ کی آواز تو ہے الحمدللہ، تھوڑا ساتھ دے دو میرا۔ سزائے موت کتنے قتل پر؟ 100۔ اور ایک آدمی ہے، اس نے 1 قتل کیا اور ثابت ہو گیا کہ اس نے قتل کیا، اس کو کیا سزا دیتے ہیں؟ اب مجھے یہ بتاؤ، ایک کو بھی سزا دی سزائے موت، 100 کے قاتل کو بھی سزا دی سزائے موت، تو باقی 99 ابھی جو اس نے زائد قتل کیے نا، اس کی سزا کون دینا؟ بولو بھائی، کون دینا؟ دنیا کی عدالت دے سکتی؟ یا تو اس وقت تک پھندے پر لٹکانے کا حکم ہوتا ہے جب تک کہ جسم سے جان نہ نکل جائے، اس کے بعد پینی توڑ دیتا ہوں تاکہ پھر کسی پر ایسا قلم نہ چلاؤں۔ ڈیڈ اینڈ، اس کی زندگی کا اینڈ ہونے تک کے واسطے اس کو ہینگ کر دو، لٹکا دو، یہ فیصلہ دیتا ہے سزائے موت دیتے ہوئے۔ ایک آدمی نے 1 قتل کیا تو اس پر موت کی سزا ہے، ایک آدمی نے 100 قتل کیے تو اس میں 100 میں سے ایک آدمی کے قتل کی سزا پوری ہوئی، باقی 99 آدمیوں کو جو قتل کیا ہو اس کی سزا کون دے گا، کب دے گا، کہاں دے گا، کیسا دے گا؟ تو اب ضروری ہوا نا کہ باقی سزا کامل کرنے کے واسطے کوئی دن چاہیے، ضروری ہوا کہ نہیں ہو؟ ایک آدمی ہے، اس آدمی نے اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اتنی اس نے عبادت کی کہ اللہ خوش ہو گئے اس کو، اور اس کے نام اعمال میں 70 حوریں لکھ دیے۔ مگر اب یہ دنیا میں 4 سے آگے جاتا ہوں بول رہا، جا سکتا؟ یہاں کیا بول دی اللہ؟ یہ دنیا ہے بابا، یہاں پر ایک تمہارے لیے لمٹ ہے، کیا ہے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 تک جا سکتے، یہ ڈیڈ اینڈ ہے تمہاری، یہ نعمت ہی ہے نا اللہ کی، اچھے رہے تو نعمت ہے، نہیں تو 4 کے کندھے پہ اٹھ جاتے، حقوق دیتے رہے تو بچتے، نہیں تو پھر مع السلام ہو جاتے۔ اگر آدمی نے اس دنیا میں 4 شادیاں کی تو خوشی تو حاصل ہے نا بھائی، اس کو نعمت تو حاصل ہے نا اس کو، لیکن اللہ نے ارادہ کیا ہے 70 کا، اب وہ یہاں تو دے نہیں سکتا، آپ کیسے دیں گے؟ تو اس کو جزا پوری دینے کے لیے ضروری کیا ہوا؟ اس کو جزا پوری دینے کے لیے ضروری ہوا کہ قیامت کا ایک دن ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، اس آدمی نے ایسا کام کر دیا کہ اس کام کے کرنے کے بعد میں اس کو 2 3 زندگیاں دی جانی چاہیے، بطور اعزاز کے، بطور اکرام کے، بطور تحفے اور انعام کے۔ کیا دے سکتے؟ ایک ہی زندگی ہے صاحب، جب موت آ گئی ختم ہو گیا، چیپٹر کلوز۔ اب اس کے بعد جب اللہ کے پاس جائے گا تبھی تو ہونا ہے نا اس کو، جو بھی زندگیوں کی نعمتیں ہیں وہ ملنی۔ تو فرمایا کہ ایک اللہ کے یہاں یہ دنیا وہ ہے جہاں نہ سزا کامل ہے نہ جزا کامل ہے۔ سزا کو کامل کرنے کے لیے اور جزا کو کامل کرنے کے لیے ایک دن کا ہونا ضروری تھا، اس لیے اللہ نے وہ دن رکھا، اس کو کہتے ہیں یوم الجزا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دیں گے، کل نفس بما کسبت۔ اب یہاں اللہ نے دونوں کو بیان کر دیا ہے، ہر آدمی نے جو کام کیا اس کے حساب سے اس کو جزا ملے گی، نیک کام کیا تو نیکی ملے گی، برا کام کیا تو سزا ملے گی، سمجھ گئے؟ کل نفس بما کسبت، یہ تمہاری کمائیوں پر ہے، اب فیصلہ کر لو کہ مجھے کیا کمانا ہے، نیکی کماؤ تو اللہ سے اجر پاؤ،
دنیا میں اگر نیکی نہیں کماؤ گے، برائی کماؤ گے تو اللہ سے سزا پاؤ۔ اللہ نے کھلا کر دیا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ اس دنیا کی عدالتوں میں ظلم ہوتا ہے، ہم پہ ہوا ہے، ہم ببانگ دوہل کہتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہماری مسجدیں چھین لی گئیں، ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے مدارس بلڈوز کر دیے گئے، ہم پر ظلم ہوا، ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، ہم پر ظلم ہوا، ہمارے عورتوں کو بے گھر کر دیا گیا، ہمارے کتنے ہی لوگوں کے گھر اور آسرے اور سہارے چھین لیے گئے، اور عدالتوں نے کوئی انصاف نہیں کیا، اور ہمیں اعتبار بھی نہیں ہے عدالت پر کہ وہ کوئی انصاف کرے گی۔ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ رب العالمین کے پاس وہ بڑا حساب لینے والا ہے۔ یہاں تو تم عدالت میں مسند اقتدار پر فائز ہو کر غلط قلم چلا سکتے ہو، لیکن اللہ کے پاس یہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، ایک ایسا دن ہے کہ اس دن بھی عدالت لگے گی، وہ عدالت رب العالمین کی ہوگی، وہاں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی عدالت قائم ہو کہ جو منصفوں نے ظلم کیے ہیں ان پر بھی تو کوئی قلم چلائے نا۔ کون چلائے گا؟ وہ رب العالمین ہے۔ ان اللہ سریع الحساب۔ اپن لوگوں کے پاس کیسا ہے معلوم ہے حساب کا معاملہ؟ آج کیس گیا، بے فکر رہو، آپ کا پوترا آئے تک آپ کے کیس کی ڈیٹ آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ پوترا آنا، انہیں دیکھنا، اچھا میرے دادا کا یہ کیس تھا، ہاں اب فائنل ہوا۔ ہماری زندگی میں تو ہم اپنے کیس کی فائنل ہیئرنگ دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمارے بیٹے بھی نہیں دیکھ سکتے، پوترے دیکھ لیے تو کیا ہے کہ یہاں پر برس ہاں برس حساب میں لگ جاتے ہیں، معاملات کو سلجھانے میں لگ جاتے ہیں، تحقیقات میں لگ جاتے ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ کے پاس حساب میں کوئی دیر نہیں ہوتی، ادھر منٹوں میں سیکنڈوں میں فیصلے ہو جاتے، کیونکہ وہاں کچھ چھپا ہوا ہے ہی نہیں، سب سامنے رہتا ہے، وہاں سب سامنے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ۔ اس دن سے اللہ رب العالمین نے بواسطہ پیغمبران کرام، پیغمبران عظام لوگوں کو ڈرایا ہے کہ دیکھو ایسی مصیبت کا دن ہے، اس سے ڈراؤ کہ عنقریب وہ مصیبت تم پر آنے والی ہے، ایسی مصیبت کہ کلیجے پھٹ جائیں گے اس دن۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ کیا کیفیتیں ہیں؟ سورہ تکویر پڑھ لیجئے، سورہ انفطار پڑھ لیجئے، جی سورہ انشقاق پڑھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مناظر بیان کیے ہیں۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا حسن و جمال دیکھا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ رات کو خواب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے سر مبارک کے منہ مبارک اور آپ کے ریش مبارک کے منہ مبارک یہ سفید ہو گئے ہیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا سورہ انفطار، سورہ انشقاق اور سورہ تکویر جیسی آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان پر حال منکشف تھا، ہم پر حال منکشف نہیں ہے، اس دن کی ہولناکی کا ہمیں تصور اور اندازہ نہیں ہے۔ اس دن کے بارے میں اہل کفر کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ بڑا ہولناک دن ہے ٹھیک ہے، اس دن سے نا صاحب بچنے کے واسطے ہم لوگ یہ ڈنڈوتا کر رہے ہیں، سوبل لات کو پوجا گیا، منات کو پوجا گیا، عزا کو پوجا گیا، حبل کو پوجا گیا، کتنے دیویاں ہیں، کتنے دیو ہیں جن کو پوجا گیا، جن کے مجسمے بنائے گئے، ان کو رکھ کر سامنے سجدے کیے گئے، ان کے سامنے نیازیں چڑھائی گئیں اور ان کے سامنے بکرے ذبح کیے گئے، قربانیاں دی گئیں۔ کس لیے دے رہے ہیں؟ کس لیے دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا کہتے ہیں کافر؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا کبھی کوئی پتھر بھی اللہ کے پاس سفارشی ہو سکتا ہے؟ وہ پتھر جو آپ نے اور ہم نے بنایا ہو۔ ہاں ایک پتھر ہو سکتا ہے جو جنت سے آیا ہو۔ دنیا میں جن بتوں کو ہم نے تراشا ہے
وہ بت کبھی اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے تو سفارش ہوگی؟ کیا اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے سامنے جو چاہے گا آئے گا اور بولے گا اور اللہ تمہاری بات رکھ لے گا اور ان کی سفارش تمہارے حق میں قبول کر لے گا؟ اللہ نے اپنی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے آیت الکرسی کے اندر اشارہ دیا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کے پاس تمہاری سفارش کر سکے؟ ہے کوئی؟ یہ جو تم بتوں کے سامنے نیازیں چڑھا رہے ہو، یہ نذرانے چڑھا رہے ہو، یہ بھینٹ چڑھا رہے ہو، یہ بڑی بڑی قربانیاں پیش کر رہے ہو، یہ ان بتوں کو پوج رہے ہو، کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ صفت کافرانہ ہے، مومنانہ نہیں۔ ہاں، شفاعت ایک باب ہے، اس کو مختصر لفظوں میں سمجھا دوں گا ورنہ پھر بہت لمبا مضمون مجھے کھولنا پڑے گا۔ شفاعت کیا ہے؟ اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ کے پاس وہی شفاعت کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے۔ اللہ نے کس کو اجازت دی؟ اس کو اجازت دی جو تہجد کی نماز پڑھنے والا تھا، جو تہجد کی نماز پڑھنے والے تھے۔ کیا فرمایا ان کو؟ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ تہجد قائم کیجئے، یہ زائد عبادت آپ پر اس لیے لازم کی گئی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ یہ وعدہ تھا نا، تو آپ نے پڑھی، وعدہ پورا ہو گیا۔ اب وعدہ پورا ہو گیا، اسی کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ وارزقنا شفاعته، اللہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے مقام محمود کو مقام شفاعت بنایا ہے، جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جس کے بعد سوال جواب شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بھی شفاعتیں ہوں گی، مگر کون کرے گا؟ اللہ بِإِذْنِهِ، جس کو اللہ اجازت دے، ہاں ٹھیک ہے تو شفاعت کر لے، وہ کرے گا۔ کون کر سکتا ہے؟ اللہ بِإِذْنِهِ، وہی ہمت کر سکتا ہے جسے اللہ اجازت دے، ورنہ ہما شما آپ اور میں کھڑے ہو گئے، میں شفاعت کرتا ہوں، بولے تھا باہر نکل تو کون بول کے اپنے کو لپیٹ دیے تو چلے آتے۔ کون کر سکتے ہیں شفاعت؟ اللہ بِإِذْنِهِ۔ اس پر محققین نے تحقیق کر کے بتلایا کہ انبیاء کرام ہیں، علماء اعظام ہیں، حفاظ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضائل میں پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبریں دی۔ مثلا حافظ کے بارے میں فرمایا کہ اپنے خاندان کے 10 افراد کے لیے شفاعت کرے گا۔ عالم کے لیے فرمایا کہ اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے 10 افراد کی شفاعت کرے گا، اور اسی طرح فرمایا کہ جو نبی کے امتی ہیں ان کے لیے نبی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور صلحاء امت ہیں جن کو گواہ بنا کر لوگوں نے توبہ کی ان کے ہاتھوں پر اور اپنی بری زندگی سے اچھی زندگی پر آئے، تو ان لوگوں کی گواہی پر اور ان کی شفاعت پر اللہ رب العالمین انہیں اجازت دیں گے کہ آپ ان میں سے جس کو چاہیں شفاعت کریں، آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ نمبر 1 اجازت ملنا، اللہ بِإِذْنِهِ۔ پھر علماء نے فرمایا نا اس کے ایک اور معنی ہے، اس کے دوسرے معنی کیا ہیں؟ اس کے دوسرے معنی ہیں اللہ بِإِذْنِهِ، وہ شفاعت کریں گے بھی تو صرف ان کی کریں گے، صرف ان کی کریں گے جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ شفاعت وہ کریں گے جنہیں اللہ اجازت دے، یہ الگ جملہ ہے۔
پھر شفاعت بھی ان کی کریں گے جن کے بارے میں اللہ اجازت دے۔ نمبر 1، جو بے ایمان ہوگا کیا اس کے حق میں کوئی سفارش قبول کی جائے گی؟ نہیں۔ شرط اول ہے شفاعت کے لیے ایمان کا ہونا، شرط اول ہے شفاعت کے لیے ایمان کا ہونا۔ شرط دوم ہے شفاعت کے لیے، وہ بھی کس کی شفاعت؟ جن کو اللہ نے شفاعت کبریٰ عطا فرمایا ہے، وہ ہیں پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کی نگاہیں انہی کی ذات عالی پہ لگی ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی عمل ہے نہیں، ہاں اگر وہ شفاعت فرما دیں شاید ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بتاؤ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ ذرا جھانک لینا کہ پھر ہمارے حق میں شفاعت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے اللہ بِإِذْنِهِ کے ترجمہ 2 انداز میں کیا ہے۔ نمبر 1، شفاعت وہ کرے گا جسے اللہ اجازت دے، ٹھیک ہے، نبی کو اجازت دے دی ہے وہ کریں گے، مگر کس کی کریں گے؟ اللہ بِإِذْنِهِ، جس کے بارے میں اللہ کہیں گے اس کی شفاعت کریں گے۔ اور جو بے ایمان ہوگا نبی اس کی شفاعت نہیں، کیوں اللہ کی اجازت نہیں ہوگی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو دنیا کے اندر بدعت میں مبتلا ہو جائے وہ نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ کیوں؟ بدعت کا معنی ہے نبی سے دشمنی، اور جو نبی کا دشمن ہو اس کے بارے میں اللہ اجازت نہیں دیتے کہ تم اس کی شفاعت کرو، تو نبی کی دشمنی سے باز آ جاؤ۔ بدعت کیا ہے؟ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، علم شریعت میں یا علم سنت میں علم نفس کو ملا لینا یہ بدعت ہے۔ یعنی شریعت ایک راستہ بتا رہی یہ کرو یہ مت کرو، نہیں یہ بھی کرے تو چلتا، یہ میرا دل بول رہا، یہ میری محبت ہے۔ اگر آدمی نے شریعت میں اپنے علم کو داخل کر دیا، اگر آدمی نے سنت میں اپنی فہم کو داخل کر دیا، اب یہ سنت نہیں رہ جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ بدعت ہو جاتی ہے۔ ہمارے شیخ نے سمجھانے کے لیے علم شریعت علم سنت میں علم نفس کو داخل کر دینے کا نام بدعت ہے۔ حضرت مفتی نوال الرحمن صاحب نے فرمایا بدعت نبی سے دشمنی کا نام ہے، اس قدر بڑی دشمنی ہے کہ قیامت کے میدان میں جب ایک قطار لگے گی نا، پورے امت محمد کو دعوت دی جائے گی، آؤ تمہارے نبی تمہیں سیراب کر رہے ہیں، حوض کوثر سے جام کوثر لٹا رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق ان کے دائیں بائیں موجود ہیں ان کی معاونت کے لیے۔ اب سارے لوگ قطار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹھہرے، اللہ کرے ہم بھی ٹھہرے، لیکن ایسا ٹھہریں کہ نکالے نہ جائیں۔ حدیث میں ہے کہ پھر ایک منظر آئے گا سامنے کہ فرشتوں کی جماعت آئے گی اور پھر اسی صف میں سے چند لوگوں کو پکڑ کر کھینچے گی اور باہر نکالے گی۔ کوئی دائیں کھینچ رہا ہے، کوئی بائیں کھینچ رہا ہے۔ حضور کہیں گے ڈرو ٹھہرو، کیا یہ میری صف نہیں؟ کیا یہ میرے امتی نہیں کہ انہیں مجھ سے میری صف میں سے نکالا جا رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت سے محروم کر دیے گئے ہیں یہ لوگ، اس لیے کہ آپ کے بعد دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی تھی انہوں نے۔ تو کیا فرمائیں گے پیارے آقا؟ کیا فرمائیں گے؟ اللہ بچائے ہمیں ان میں ہونے سے۔ پیارے آقا جب رخ موڑ لیں پھر میرے دوست ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہماری کوئی سفارش اور شفاعت نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمائیں گے؟ سحقاً، ان بدبختوں کو میری نگاہ سے دور کر دو۔ سحقاً، جیسے ہم کسی سے ناراض ہو تو کیا بولتے؟ دکھنا نہیں میرے کو یہاں سے، نکل یہاں سے۔ یہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ کر نبی کی صف میں کیسے ہو سکتے؟ نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کے ذریعے سے نبی سے یہ کہلوایا جائے گا آپ کے بعد دین میں نئی باتیں انہوں نے ایجاد کر لی تھیں، تو نبی کی صف سے نکال دیا گیا، تو گویا وہ شفاعت سے محروم کر دیا گیا۔ اور ایک شخص ہے جو محروم کیا جائے گا خود قرآن کی روشنی میں، وہ کون ہے؟ قیامت کا میدان ہوگا، ساری نگاہیں تک رہی ہوں گی رحمت للعالمین کو، شافع المذنبین کو، سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوند قدوس میں ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہے ہیں،
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ ان کو پکڑ لیجئے کہ یہ میری قوم ہے اور میرے بعد انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے بعد انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جن سے شفاعت کی امید ہے نا وہ شفاعت نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں وہ؟ ان کو پکڑ بول کے اللہ تعالیٰ کو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بچے گا وہ؟ تو اس لیے بھائی ایمان نہ چھوڑو، ایمان چھوڑو کہ شفاعت سے محروم ہو جاؤ۔ نمبر 2 سنت نہ چھوڑو، شفاعت سے محروم ہو جاؤ۔ نمبر 3 قرآن نہ چھوڑو، اللہ کی شفاعت، اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ اجازت دے گا۔ ہاں جو یہ 3 کام نہیں کرتے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ایسے ہی گنہگاروں کے لیے ان 3 کاموں سے بچ کر آنے والے جو ہیں ایسے ہی گنہگاروں کے لیے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اجازت دیں گے کہ میرے محبوب ہاں ٹھیک ہے ان کے حق میں آپ شفاعت کر دیجئے، میں قبول کر لوں گا، الا باذنہ۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ لوگ ہوتے ہیں شفاعت کرنے والے، نبی، انبیاء، صحابہ، اولیاء، علماء، حفاظ۔ پتھر شفاعت کرے گا؟ کافر کا نظریہ ہے وہ بت جو تراشیدہ ہیں ان کی عبادت کرنے سے وہ خوش ہوں گے اور رب سے سفارش کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ سفارشیں نہیں چلتی۔ ولا شفیع یطاع، یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 18 ہے، آپ جا کر اطمینان سے وہاں پڑھ لیجیے۔ اس دن سے اللہ نے ڈرایا ہے کہ جس دن بھونچال آ کر رہے گا، اور اس دن کیا ہوگا؟ ایک اور جھٹکا آئے گا، پوری کائنات ہلا کے رکھ دی جائے گی، زیر و زبر کر دی جائے گی۔ وہ قیامت کا دن ہے، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ۔ یہ ہے میرے مضمون کا حصہ، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ۔ لوگ دنیا میں کہتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں دیکھ لے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا۔ تو صفت کافر کے قلب کی کیا ہوتی ہے؟ آخرت پر یقین نہیں، اور مومن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ آخرت پر یقین کامل کا پایا جانا۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ جب کفر کی اس انتہا پر آتے ہیں کہ آخرت ہی کا انکار کر دیتے ہیں تو بے خوف ہو جاتے ہیں، اتنے بے خوف ہوتے ہیں کہ نبی کی بات سننے نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کا کفر کر رہے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہیں ڈراؤ کہ نہ ڈراؤ یہ برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے اس کفر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر مہر لگا دی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا یہ جو ہٹ دھرمی انہوں نے اختیار کی نا، دیکھیں گے ہمارے بعد بولتے رہتے ایسے قصے کہانیاں ہیں، ہمارے باپ دادا بھی مر گئے۔ اب حضور سے جو سوال کرتے تھے اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، حضور سے جو من پسند معجزات طلب کرتے تھے ان میں سے ایک طلب یہ بھی تھی، اچھا ایسا کرو اگر مرنے کے بعد اٹھایا جا سکتا ہے تو ہمارے دادا مر گئے ان کو زندہ کر کے لاؤ۔ یہ کہا غفار مکہ نے، ہمارے نانا مر گئے ان کو زندہ کر کے لاؤ، ہمارے خالو چچا مر گئے فلاں تاریخ کو مرے تھے فلاں قبرستان میں ہیں ان کو زندہ کر کے لاؤ تو ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے، ان کے قلوب کو بند کر دیا ہے۔ میری بھی آواز خراب ہے، اس کی بھی خراب ہے، آج کا پورا مسئلہ جو ہے نا ٹیڑھا ہی چل رہا ہے۔ اللہ خیر فرما لے۔ مفہوم سمجھ میں آ گیا تو بس ہے، یہ دیکھو یاد نہ رہے تو آج کا مضمون کا 3 حصے ہیں، آج کے مضمون کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 قیامت کے انکار کرنے والی صفت کافرانہ ہے، اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جانے والی صفت کافرانہ ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد جزا و سزا کا یقین نہ پایا جانا یہ کافرانہ صفت ہے، مومنانہ صفت نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی 3 موضوعات ہیں، درمیان میں کچھ ضمنیات آئے تو بتا دوں گا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور نہیں کرتے کہ یہ نعمت کس کی ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی یہاں کس کی ہے؟ جلدی جلدی بولو،
یہ کان کس کے ہیں؟ یہ زبان کس کی ہے؟ غور کرو تو وہ اللہ کا خیال آتا کہ نہیں آتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر میں اپنی پہچان کی بہت سی نشانیاں رکھی، لیکن اس کے باوجود تم یاد ہی نہیں کرتے۔ جو نعمتیں تمہیں رب نے دی ہیں، اس نعمتوں کے بارے میں اس طرح غور کرو کہ مجھے دی کس نے ہیں؟ میرے امی نے، میرے ابا نے، میرے دادا پردادا خاندان والوں نے، میرے قبیلے والوں نے۔ یہ جسم مجھے دینے والا کون؟ یہ جان مجھے دینے والا کون؟ یہ زندگی مجھے دینے والا کون؟ یہ نعمتیں مجھے دینے والا کون؟ آنکھ میں بصارت دینے والا، جسم میں حیات دینے والا، دل میں علم دینے والا، جسم میں دماغ میں ارادے دینے والا، اعضاء و جوارح میں قدرت دینے والا، طاقت دینے والا کون ہے؟ جب آپ غور کرو گے تو آٹومیٹک آپ اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ اللہ، جب تم اس کو، ان نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہو تو اس فراموش کر دینے کی وجہ سے تم میں ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ عیب ہے اترانے کا۔ کیا؟ میری نظر اتنی اچھی ہے، اتنی دور تک دیکھ لیتا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میری نظر تیری کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ تیری ہے کہ تیرے رب کی ہے؟ حیات کس کی؟ علم کس کا؟ ارادہ کس کا؟ قدرت کس کی؟ سماعت بصارت اور کلام کس کا؟ یہ جب نعمتیں اللہ کی ہیں تو میری کیسا بولا؟ جب نعمتیں اللہ کی ہیں تو اللہ کی بولنا بھائی۔ اب اللہ کی بول دیا تو پھنس جاتا، کئی گو اللہ کی بولا تو انہوں بولے جیسا استعمال کرنا پڑتا۔ اس واسطے کیا کرتا ہے؟ نہیں، یہ میری بول کے بیٹھتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں اپنی سمجھ کر اترانا۔ اس عیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے، عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے، نعمت خداوندی کی طرف توجہ کر کے یہ نعمتیں کس کی ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، تو پھر اس کے نتیجے میں ان کی سزا یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، یہ جو نعمتیں ابھی بتائی ہیں نا، انہی نعمتوں کی بابت پوچھا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر اللہ چاہے تو بیٹھے بیٹھے تمہارے کان کی آواز سنائی دینا بند ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ہو گیا؟ باقی آپ سن لو جلدی جلدی۔ آدمی اچھا دیکھ رہا دیکھ رہا، لیکن اچانک آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ کتوں کے ساتھ ہوا ہوں گا ایسا؟ خود اپنے خاندان میں کتوں کے ساتھ کی ہو گیا نا؟ نہیں تو پھر سروجنی ہاسپٹل نہیں رہتا تھا حیدرآباد میں، بیٹھے بیٹھے بھئی کل تک دکھ رہا تھا، آج نہیں دکھ رہا، گئے تو کیا بولتا؟ موتیا آ گیا، بولتا موتیاں آ گئی، نکال کے رکھ لو خزانے میں۔ یہ وہ موتیا نہیں ہے، یہ وہ موتیا ہے کہ اس کے بعد دکھنا بند ہو جاتا ہے، ایک نعمت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ بیٹھے بیٹھے تمہاری سماعت چھین لے، تمہاری بصارت چھین لے، یا اللہ قادر ہے اس پر کہ تمہارے قلوب پر مہر لگا دے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا یہ نعمتیں دینے والا اللہ نہیں ہے تمہیں؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل دیتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ٹھیک؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے، آواز ہی نہیں آتی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز ہو جاتی ہے اور گرفت ہو جاتی ہے۔ تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایسے حالات دونوں صورتوں کے پیش آتے رہتے ہیں، پھر بھی تم اللہ سے غافل رہتے ہو؟ یہ سوال ہے اللہ کا۔ پھر فرمایا ایک چوتھی چیز، تین تو پہلے ابھی بتائی نا، ایک چوتھی چیز سبق کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے، صفات کافرین میں سے ایک صفت یہ ہے کہ بعض کفار جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے محمد تم ہمیں ڈراتے ہو عذابات سے، قیامت کا عذاب ہے، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے عتاب اور عذاب، جیسے آنکھوں کا چھین لینا، سماعت کا چھین لینا، قلوب کا بند کر دیا جانا، یہ ڈرا رہے تھے نا بھائی۔ اب جب ڈرا رہے تھے تو حضور علیہ السلام سے یہ کفار یہ مطالبہ کرتے تھے، لاؤ اللہ کے بتاؤ،
کیا بولتے تھے؟ بتاؤ نا بھائی، آنکھاں چھین لو میرے بتاؤ، کانا چھین لو میرے بتاؤ، عذاب بول رہے نا، زلزلے آتے بول رہے نا، اللہ کے بتاؤ مانتوں میں۔ بیٹا آئے تو رہتا کہاں؟ اللہ کا عذاب تو مانگ رہے ہیں، فرشتے نازل ہوں گے تو عذاب آئے گا، زمین میں زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے تو عذاب آئے گا، جو شکل بھی اللہ اختیار کریں، اللہ قادر مطلق ہیں۔ مجھے یہ بتا، تو بول رہا عذاب آیا تو مانتا، ماننے کے لیے تو رہتا کہاں؟ رہتا کوئی بندہ؟ تو ایک چوتھی چیز ہے جس کی طرف کافر کی صفت کے طور پر بیان کی گئی، وہ یہ کہ جن عذابات سے انبیاء و رسول قوموں کو ڈراتے ہیں وہ انہی عذابات کا انکار کر دیتے ہیں یا انہی عذابات کا مطالبہ کر بیٹھتے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایمان والے کے اندر ان میں یہ صفت نہیں پائی جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے کہ رسولوں کو دو چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے ہیں۔ نرسل المرسلین مبشرین و منذرین، نہیں بھیجتے اللہ رسولوں کو مگر اس لیے بھیجتے ہیں کہ ایمان لا کر اعمال صالحہ کے اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجتے، بشیر بنا کر، بشارت دینے والا، یا نذیر بناتے ہیں۔ یعنی اگر تم نے نبیوں کی بات نہ مانی، اللہ کی آیات کو تسلیم نہ کیا اور اس کے بعد ایمان نہ قبول کیا تو اس کے نتیجے میں جہنم کا یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ نبیوں کا کام عذاب لانا نہیں ہے، عذاب سے ڈرانا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر شک ہو، تردد ہو، تو اللہ کو تعجب ہوتا ہے۔ کس پر؟ عجیب احمق لوگ ہیں۔ اچھا یہ بولو، کل رات میں آپ لوگ سو گئے تھے، کون کون سوئے تھے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کل رات میں 2 بجے تک کون کون سو رہے تھے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ پورے جاگ رہے تھے کیا؟ سب سو رہے تھے نا؟ رات کے 2 بجے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ رات کے 2 بجے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی خبر؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس لیے نہیں ہے کہ بابا آپ سوئے نہیں تھے، آپ مرے ہوئے تھے۔ آپ سوئے ہوئے نہیں تھے، آپ کیا تھے؟ مرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی جب سوتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے، وہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ موت کو یاد کرنے کے واسطے روز تم پر ایک حال اللہ لاتے ہیں، وہ نیند کا حال ہے۔ جب تم سو جاتے ہو تو موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ موت ہے وہ، اس واسطے نبی نے دعا سکھلائی، جب صبح کو اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ یہ نہیں کہتے بعد ما انامنا، اے اللہ ہم سو کے اٹھے بول کے نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ آپ نے زندگی دی موت کے بعد، یعنی یہ موت کی چھوٹی بہن ہے نیند۔ ارے تجھے عقل نہیں ہے کہ دیکھ کیسا اٹھاتے اللہ میاں، جب سو رہا تھا تو غافل تھا، موت طاری تھی، اب اللہ کے قبضے میں تھا، اللہ نے جس کو اٹھا لینا تھا اس کی روح کو روک لیا۔ کیا بولے؟ اچھے تھے جی، رات کو میرے ساتھ بیٹھے تھے، 1 بجے تک گپے مار رہے تھے ہم لوگ، مگر اچانک صبح میں اطلاع ملی مر گئی بول گئے۔ قصے سنے نہیں سنے؟ کتنے قصے سن لیے ایسے کہ اچانک، ارے 11 بجے تک میرے ساتھ ہوٹل میں چائے پیا جی بندہ، اچانک صبح کو فون آیا، بولے رات کو سوئے تھے صبح کو اٹھے نہیں چچا۔ آتا نہیں آتا؟ کیوں آیا؟ اللہ کے قبضے میں تھا، موت تو آئی گئی تھی، اللہ نے چاہا کہ اب اس کو دوبارہ زندگی نہ ملے تو اللہ نے کیا کیا؟ روک لیا موت کو، وہیں حیات کو وہیں روک لیا، واپس نہیں بھیجا۔ اب اگر کسی کی زندگی کو مزید بڑھانا تھا یا اللہ رب العالمین کے پاس اس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے روح کو دوبارہ لوٹا دیا۔ صبح میں اٹھ کے بول رہا آج کیا نیوز ہے، بول کے برش کرتے کرتے کیا پوچھ رہا آج کی کیا نیوز ہے؟ ارے اللہ کے بندے،
صبح اٹھتے ہی پہلے اللہ کے پاس آؤ، تیرا شکر ہے کہ مولا تو نے موت کے بعد زندگی دی ہے، ابھی میرا وقت نہیں لکھا تو نے، ابھی مجھے چند لمحات ملے ہیں ماں باپ کی خدمت کے لیے، کچھ ساعتیں مل گئیں بیوی بچوں کو دیکھ لینے کے لیے، اور کچھ خدمتیں کر لینے کے لیے، اور کچھ عبادت کی توفیق کے لیے۔ مولا تیرا کرم ہے، تو نے ایک دن میرا بڑھا دیا، بجائے اس کے آج کی نیوز کیا ہے وہ؟ یہ ہے ہماری غفلتوں کا حال۔ موت سے ہم گزر کے آئے ہیں، پھر بھی ہمیں شعور نہیں ہے نئی زندگی مل گئی ہے صاحب ہمیں۔ حالانکہ تھوڑے ایسے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، رن آؤٹ ہوتے رہتے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ رن آؤٹ۔ ہمارے اسماعیل خان صاحب بلکہ ہمارے حیدرآباد کی مسجد کے مصلی ہیں، انہوں سناتے رہتے ہیں، دعا کرو مول صاحب ڈائریکٹ کلین بولڈ ہو جانا، بولے رن آؤٹ نہیں ہونا۔ بولے میں سمجھا نہیں، میرے کیا بولنا چاہ رہے ہیں ہم؟ بولے نہیں مول صاحب وہ دواخانے کو جا رہی ہیں واپس آ رہے ہیں، دواخانے کو جا رہی ہیں واپس آ رہی، یہ نہیں ہونا۔ بولے جانا ہے تو ایک ہی وقت چلے آنا، اس کو رن آؤٹ بول رہے ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، دواخانہ چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو کووڈ میں کتنے گئے، سوچ لیے تھے کہ اب ان کا پڑھنا ہے جنازہ، لکھتے اب ان کے آگے رحمت اللہ علیہ بول کے، لیکن آگے بیچارے الحمدللہ آئے کہ نہیں آئے؟ تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو موت و حیات میرے ہاتھ میں، تم اس سے سمجھو کہ جب دنیا میں تم پر روز موت لا سکتا ہوں اور روز تمہیں زندگی دے سکتا ہوں، تو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کون سا میرے لیے مشکل ہے؟ ان فی ذلک لآیات، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم عبرت کرنے والی قوم بنو، عبرت نہ لینے والے ہٹ درم کافر نہ بنو۔ مسئلہ شفاعت میں نے سمجھا دیا ہے، مزید اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ شفاعت میں ایک جزیہ اور ہے، اس جزیہ کو سنا کر دعا کر لیں، ذکر کر لیتے ہیں۔ انسان کے اندرون میں ایک کیفیت ہوتی ہے، کسی سے عقیدت، کسی سے محبت ہوتی ہے، لیکن عقیدہ الگ چیز ہے، عقیدت الگ چیز ہے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، تمام صوفیہ کی تعلیمات ہیں۔ عقیدت کی وجہ سے عقیدہ نہیں چھوڑا جاتا، عقیدت کی وجہ سے عقیدہ نہیں چھوڑا جاتا۔ جو کام اللہ کے ہیں وہ اللہ کے لیے باقی رکھو، یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو کام اللہ کے ہیں وہ اللہ کے لیے باقی رکھو، یہ عقیدہ ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کام اللہ کے ہیں اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں تو کھل اٹھتے ہیں۔ دراصل یہ صفت کافروں کی ہے۔ جب اللہ کا تذکرہ کرتے ہو، اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ کرتے ہو، تب تو خوش ہوتے ہیں، لیکن مرجھائے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو جن سے عقیدت ہے ان بتوں کا نام نہیں آ رہا نا۔ ارے لات کا بھی نام آتا تو اچھا تھا، منات کا بھی نام آتا تو اچھا تھا، حبل کا نام بھی آتا تو اچھا تھا، عزا کا نام بھی آ جاتا تو اچھا تھا۔ اگر ان کا نام بھی کوئی لے لیے، ہاں اب ٹھیک ہے بولتے ہیں، یعنی دوسرے کو جب اللہ کا شریک بنائے تو طبیعت میں کھل جاتے نہیں کھلتے۔ عقیدہ یہ ہے اللہ کی جو چیز ہے وہ اللہ کے لیے رکھو، عقیدت میں اتنا غلو نہ کرو، عقیدت میں اتنا غلو نہ کرو کہ اللہ کی چیز کو بندے کی طرف منسوب کر دو۔ اس کے نتیجے میں اگر اللہ کی طرف منسوب ہونے پر تمہارے دل میں خوشی ہو رہی ہے تو یہ صفت کافرانہ ہے، مؤمنانہ نہیں ہوتی۔ مومن تو اللہ کی عظمتوں کو سن کے جھوم جاتا ہے، مومن اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر جھوم جاتا ہے۔ یہ ملکہ اپنے اندرون میں پیدا کرو۔ ہاں کچھ حدود، کچھ آداب لکھے ہیں علماء نے، اس کو معلوم کرنا اور جاننا۔ اللہ کا حق اللہ کو دو، اولیاء کا حق اولیاء کو دو، اس میں افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کے روش پر چلو، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ میں جھگڑا نہیں چاہتا، فتنہ اور فساد نہیں چاہتا، درمیان کی ایک جملے کی بات عرض کر دیتا ہوں۔ عقیدہ الگ چیز ہے، عقیدت الگ ہے۔ عقیدے میں عقیدت کو نہیں ملایا جا سکتا، عقیدت اپنی جگہ ہوگی، لیکن اللہ کا درجہ اللہ کو دینا ہوگا، بندوں کا درجہ بندوں کو، مخلوق کا درجہ
مخلوق کو دینا ہوگا. ان کی تعظیم و عظمت اپنی جگہ، لیکن ان کی بندگی اور عبادت نہیں کی جائے گی. کہیں یہ گڑبڑ آ گئی جیسے مشرکین میں آئی تھی، تو پھر ایسی صورت میں کہیں ہمارا قلب کافرانہ تو نہیں ہے. اپنی صفت کو ٹٹولنے کی اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. 4 باتیں آج ہو گئی ہیں. صفات کافروں کے قلوب کی صفات اور مؤمنوں کو کن صفات سے آراستہ ہونا چاہیے. آج کی مجلس میں 4 باتیں آ گئی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.